اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ بے شک اللہ تعالی تکبر کرنے والے، غرور اور گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ ہیں، اور یہ عمل اللہ کے نزدیک انتہائی مبغوض ہے۔ دنیا کے اندر پیدا کیے جانے والے تمام لوگ اللہ کے بندے ہیں، اس لیے کسی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی تذلیل، اس کی تحقیر اور اس کو چھوٹا اور اس کو حقیر سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت آدمی اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس وقت وہ اللہ کی نگاہ میں کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑائی، کبریائی میری چادر ہے، اگر تم اسے اوڑھنے کی غلطی کرو گے، یاد رکھو ہماری گرفت اور ہماری پکڑ سے کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا پائے گی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، ام الامراض، یعنی تمام برائیوں کی ماں۔ اس کتاب میں انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی سے یہ ثابت کیا ہے کہ تمام گناہوں کی ماں غرور، گھمنڈ اور تکبر ہے۔ انسان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی دولت پر غرور کرنا، اپنی عزت اور شہرت پر غرور کرنا، اپنے علم پر غرور کرنا۔ ایک مٹی سے بنے ہوئے آدمی کو کیا ادھیکار ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اترائے؟ بالکل کسی کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ ڈاکٹر بشیر بدر نے کتنی پیاری بات لکھی ہے، اپنے شاعرانہ انداز میں انہوں نے یہ بات کہی کہ یا خدا ہمیں ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کوئی دکھائی نہ دے۔ لوگوں کے سامنے جھک کر رہنا، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ انسانیت ہے، اور غرور اور گھمنڈ کرنا اور اللہ کی نعمتوں پر اترانا یہ شیطانیت ہے۔ غرور اور گھمنڈ کرنا یہ شیطان کا عمل ہے، اور جھک جانا یہ انسانوں کا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ انکساری اور خاکساری اختیار کرتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر وہ اترایا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو سر بکف، سر بلند کر دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اتراتے ہیں، اپنی معمولی سی طاقت پر اترا کر کمزور لوگوں پر ظلم اور اتیاچار کرتے ہیں، اپنے علم اور اپنے دولت کے گھمنڈ پر اونچے آسمان کو دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ لوگ ایک دن تباہی کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے بندوں کا احترام بجا لاتے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی سربلند ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے ایک بہت بڑی برائی ہے تکبر۔ اللہ تعالیٰ نے تکبر کے لیے قرآن مقدس کے اندر 3 الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ کہیں قرآن میں کہا انہ لا يحب المستکبرین، کہیں ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اللہ نے تکبر کرنے والوں کے لیے 3 لفظ کا استعمال کیا ہے، ایک ہے مستکبر اور ایک ہے مختال اور ایک ہے فخور۔ اردو والے تینوں کا ترجمہ تکبر کرتے ہیں، مگر مفسرین کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ تکبر کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کے دل کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جب دل کے اندر تکبر زیادہ دن ہو جاتا ہے تو اس کا اظہار کبھی کبھی
زبان سے کرتا ہے، اور وہی اور زیادہ دن بڑھ جاتا ہے تو اس کا اظہار اپنے جسم سے کرتا ہے، یعنی اترا کر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تینوں تکبر، خواہ دل میں ہو یا جسم سے ظاہر ہو یا بدن یا زبان سے ظاہر ہو، اللہ کی نظر میں تینوں ناپسندیدہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔